السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ اشعروں سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے کساں چار ساز درد منداں ارواحنا فداہو احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا کے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا یہ جو دن جسے سنڈے کہتے ہیں، یہ دن خاص کر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے اکثر فنکشنز میں، شادیوں میں ادھر ادھر گھومنے کے لیے دن کو رکھا جاتا ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بھی جاب ہولڈر ہو، کسی بھی کام میں ہو، تو وہ آج کے دن کو فارغ والا دن کہتے ہیں۔ لیکن اس دن کو بھی بیکار نہ چھوڑتے ہوئے آپ حضرات نے اس سنی تربیتی ایک روزہ کیمپ میں جو آپ نے شرکت کی ہے، اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ادھر ادھر لوگ آج کا دن گناہوں میں ادھر ادھر اکثر گزارتے ہیں، یعنی اتوار کے دن کو، اور اللہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کے ذکر کی اس محفل میں شرکت کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یہی وہ لمحات ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مہربان ہو جائے تو ہماری بخشش ہو جائے۔ یہ وقت کم ہے تو اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو جس ٹاپک پر مجھے آج بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، انشاءاللہ اس پر میں اپنی حیثیت کے مطابق جو مجھے معلوم ہے، جہاں تک میری جانکاری ہے، وہ چیزیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 7th اسٹینڈرڈ کے بچے کتنے ہیں یہاں پر؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ 8th 9th and 10th 10th کے بھی ہے، فرسٹ PUC، اوکے، سیکنڈ ایئرس، اوکے، اینی ڈگری اسٹوڈنٹ، ماشاء اللہ سب ہیں، ڈگری والے بھی ہیں، ہائر پرائمری کے بھی ہیں اور ہائی اسکول کے بھی ہیں، اور الحمدللہ میں سنی دعوت اسلامی میں شامل ہوئے آج کو 18 سال میں۔ 2005 میں جب پہلا سنی اجتماع بنگلور میں ہوا تھا، اس وقت میں سیکنڈ PU پڑھ رہا تھا،
तो उस वक्त मैंने अमामा बांधा था। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का एक फैज़ान है कि मुबल्लिग बन के भी आप काम कर सकते हैं और जितना अपना दिल चाहे उतना एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। और ये तहरीक में मैं उसकी एक मिसाल हूँ, क्योंकि मैं मुबल्लिग भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक लेक्चरर भी हूँ। अब आइए जिस टॉपिक पर मुझे कहने के लिए कहा गया है वो टॉपिक ये है कि हाउ कैन वी पास और एग्जाम्स इजीली, यानी हम अपने एग्जाम्स को आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। ओके, पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर पढ़े बगैर पास करने का कोई सोच रही हो तो ये नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं कि हजरत आए हैं कोई ऐसी बात बताएंगे that we can take sufficient rest and then we can also get pass in our exams. This is not at all possible. ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला भी जो मेहनत करता है कामयाबी उसे देता है। तो मेहनत करना है, लेकिन मेहनत करने के तरीके क्या हैं और पढ़ाई के तरीके क्या हैं, उसके टिप्स क्या हैं, स्टडी टेक्निक्स क्या है एग्जाम्स को पास करने के लिए, इंशाल्लाह उस पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं पहले 9 साल हायर प्राइमरी और हाई स्कूल टीचर होने था, फिर उसके बाद में 5 साल से मैं पीयू लेक्चरर हूँ और अभी 2 साल से मैं डिग्री को भी लेक्चर दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस सब के तजुर्बे के हिसाब से हजरत ने मुझे कहा कि आप आए और हमारे शुएब भाई ने कहा कि आप आए, तो मुझे आज से 15 दिन पहले ही आना चाहिए था, लेकिन कुछ मसरूफियात से नहीं आ सकते। तो अब पहुँचा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम अभी एग्ज़ाम्स के करीब बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पीयू के मार्च 3 से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, है ना। टाइम टेबल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम मार्च 3, है ना। पीयू से एग्ज़ाम्स मार्च 3 से होने वाले हैं, उसी के आसपास में 10th के एग्ज़ाम्स पे आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपकी गोश गुजार करूँ। एक मरतबा सब झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नी दावत इस्लामी का एक सेपरेट विंग है जिसको हम उम्मीद कहते हैं। तो उस उम्मीद में हम एजुकेटेड लोग ही को चुन रहे हैं, क्योंकि एजुकेटेड तबका जो है ये हमारा फ्यूचर है, आगे यही लोग काम करने वाले हैं। और एजुकेशन हमारे अंदर खासकर मुस्लिम्स में, मुसलमानों में बहुत ही कम है, और हमें चाहिए कि खुद मेहनत करें, खुद एजुकेटेड बने, और जो बड़े हजरात हैं वो अपने बच्चों को भी एजुकेटेड बनाएं। तो आइए, इसके लिए अब एग्जाम्स करीब हैं, तो एग्जाम्स को किस तरीके से पास करना चाहिए, पास करने के लिए इजी ट्रिक्स क्या है, इजी मेथड्स क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात, आपको हर सब्जेक्ट में पहले एक काम करना है। यू नीड टू डू वन थिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स। थिंग इज दैट, वो क्या है, आपके लेक्चरर या आपके टीचर्स जिन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट कह के बोलते हैं टीचिंग करते वक्त, लेक्चरिंग करते वक्त, उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट करना है या तो मार्क करना है, और सबसे पहले उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। किस पे फोकस करेंगे, इम्पोर्टेंट थिंग्स। बताते हैं हर लेक्चरर, हर टीचर का काम है कि वो जानते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से आने के चांसेस हैं, और ये भी बताते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और जब टीचर या लेक्चरर बताएं तो क्वेश्चन आएगा इसका, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मार्क आउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स व्हिचएवर initialized from your lecturer
اور فرام یور ٹیچر. آپ کے ٹیچر یا لیکچرر سے جو امپورٹنٹ تھنگس بتائے جاتے ہیں ان کو مارک کریں. کیے ہیں آپ؟ مارک کیے ہیں؟ کریں، ضرور کرنا ہے. اگر نہیں کیے تو کیا کریں؟ کل آپ اسکول جائیں گے کیونکہ کل منڈے ہے. اسکول تو سب کو جانا ہے، کل کوئی ہالیڈے نہیں ہے. تو آپ اپنے ہر سبجیکٹ کے لیکچرر یا ٹیچر کے پاس خود جائیں. ان سے گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم، کیونکہ وہ استاد ہیں، انہیں ریسپیکٹ کرنا ہے، اس لیے دور رہتے ہیں. جب اسٹڈیز کی بات آتی ہے تو وی نیڈ ٹو اپروچ، ہمیں جانا چاہیے. جا کر کے اس ٹیچر سے، اس لیکچرر سے پوچھنا چاہیے کہ سر اور میم، اس میں آپ کے سبجیکٹس میں ایگزامس کے لیے امپورٹنٹ ٹاپکس کون سے؟ کیا کریں گے؟ ٹیچرس کے پاس جائیں گے اور وی نیڈ ٹو آسک، پوچھنا چاہیے ٹیچرس کہ امپورٹنٹ کون سے ہیں. 1 مارک کے لیے کون سے امپورٹنٹ تھے، 2 مارکس 3 مارکس اور 5 مارکس کے لیے امپورٹنٹ کون سے ہیں، کس چیپٹر میں کتنے مارکس کا آئے گا. جا کر کے اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں، یقیناً وہ بتائیں گے اور ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ ان کا ورک ہے، ان کا فرض ہے، بتانا ہے. اور وہ ضرور بتائیں گے، ڈانٹیں گے نہیں. جب اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس خود جاتا ہے تو ٹیچر کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے. ایک اٹریکشن ہے، محبت ہے بچوں کے ساتھ ٹیچرز کے، لیکچررز کی. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ڈانٹتا ہے، وہ بہت اسٹرکٹ ہے. جو زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ جائے، اور جب آپ زیادہ جاؤ گے تو اس کا دل پگھل جائے گا، وہ اسٹرکٹنس چھوڑ دے گا، آپ کو محبت سے بتائے گا. یہی ہے ایک ٹیچر کی جو اصل چیز. وہ جتنا اسٹرکٹ ہوتا ہے، جو اپنا ورک ٹھیک سے نہیں کرتے ان کے لیے اسٹرکٹ ہوتا ہے، اور جو ٹھیک سے کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی ٹیچر اسٹرکٹ نہیں ہوتا. اس لیے آپ جائیں ان کے پاس. You need to approach them and you need to ask that, dear sir, which are the important points in each chapter, please mark and give it to me, so I need to pass my exam in distinction or in top. میں ٹاپ کرنا ہے یا تو ڈسٹنکشن آنا ہے، اس لیے مجھے امپورٹنٹ تھنگس پوائنٹ کر کے دیجیے. اپنے ٹیچر سے پوچھیے. کب پوچھیں گے؟ کب؟ منڈے کب ہے؟ کل ہے نا. جائیں گے سب، ٹیکسٹ بک لے کر کے جائیں یا تو نوٹس لے کر کے جائیں، یا کلاس میں جب ٹیچر آتے ہیں تو تبھی پوچھ لیں، کیونکہ آلموسٹ پورشنز تو ختم ہو گئے ہوں گے، اب کوئی وقت نہیں رہے گا. وہ آپ کو ڈریل کرتے رہتے ہیں، ایگزامس کے لیے تیاری کرواتے ہیں. تو ایسے وقت میں جا کر کے آپ امپورٹنٹ پوائنٹس ان سے نوٹ کروائیں گے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوں گے اور زیادہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. جائیں گے انشاءاللہ. Will you go? Will you meet your teachers? Will you mark out the important points? Will you do this? Say انشاءاللہ. اب آئیے مارک کرنے کے بعد کیا کرنا ہے. ٹیچر کے پاس گئے، اگر مارک نہیں کیے تو کروائیے. اب اس کے بعد آپ کا ورک ایکچولی اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ورک اسٹارٹ ہوتا ہے. کب سے؟ کل ہی سے اسٹارٹ کرنا ہے. ہمارے میں ایک کہاوت ہے اپنی طرف، ہمارے ٹیچرز بتاتے تھے جب ہم پڑھتے تھے، وہ یہ ہے کہ کل کا ہے سو آج کر، آج کا ہے سو اب کر. Okay, what you have kept for tomorrow, do it today itself, and what you have kept for today, do it now itself. اس کو ابھی کریں. جیسے ہی کل مارک کرا کے لائیں گے تو اس کے بعد آپ کا ورک سٹارٹ ہوگا. وہ کیا ہے؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے. جیسے کہ اب میتھمیٹکس ہے، کچھ اسٹوڈینٹس کو میتھمیٹکس جلدی سے کیچ نہیں ہوتا، کیچ نہیں کر پاتے. تو کیا کرتے ہیں؟ میتھمیٹکس سبجیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، دیکھا جائے بعد میں پڑھ لیں گے، لیٹ می ڈو آفٹرورڈس بیکاز آئی ایم ناٹ گیٹنگ دس تھنگ. اس طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ اس کو پیچھے رکھتے ہی جاتے ہیں.
میں کہتا ہوں جب پڑھنے کا انٹرسٹ آپ کو آئے گا تو فرسٹ آپ اپنے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کو اٹھائیں گے. کیا کریں گے؟ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کو لیں گے. جس کو پڑھنے سے آپ کو جو سبجیکٹ ٹف لگتا ہے, ڈیفیکلٹ لگتا ہے, آپ پہلے اس سبجیکٹ کو اٹھائیں جب آپ کا انٹرسٹ ہو پڑھنے کا. جب کیا ہوتا ہے, آپ انٹرسٹ آپ کا پڑھنے میں ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, آپ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ پر جب آپ فوکس کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ کیا گراسپ کر لیتے ہیں, اپنے ذہن میں کچھ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. اب جب تھوڑی تھکان محسوس ہوتی ہے پڑھ کے تو اس وقت کیا کریں, آپ اپنے ایزیسٹ سبجیکٹ کو اٹھائیں, ایزی سبجیکٹ کو, پھر اس کی طرف کانسنٹریٹ کریں. کیونکہ ایزی سبجیکٹ وہ ہے کسی بھی حالت میں آپ پڑھ لو, وہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے, پریکٹس کرتے جائیں گے, وہ آپ کے اندر میموری میں اسٹور ہوتا جائے گا. اب آئیے بتاتا ہوں کہ ہم آسانی سے میمورائز کیسے کریں. ہاؤ کین بی میمورائز ایزیلی. اب اسٹوڈنٹ سے سوچتے ہیں, ٹیچرس بھی یہ کرتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ میڈیم ایوریج اسٹوڈنٹ ہے کر کے ان کو الگ سیکشن بناتے ہیں, یہ ڈل اسٹوڈنٹ ہے بول کے ان کو الگ سیکشن بناتے ہیں, اور یہ برائٹ اسٹوڈنٹ ہے بول کے ان کو الگ سیکشن بناتے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام, اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی ڈل نہیں ہے, کوئی ایوریج نہیں ہے, اور کوئی زیادہ شارپ سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی قوت دی ہے اور سب کو ایک جیسی ذہانت دی ہے, لیکن جو جیسے استعمال کرتا ہے وہ ویسے اپنی میموری کو بڑھاتا ہے. شارپ اسٹوڈنٹ کو ہی ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کو یاد رکھے, بلکہ ایوریج اور ڈل اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں, آپ بھی پریکٹس کرنے سے اپنی میموری کو شارپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرسٹ پہلی دن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا ہے. فرسٹ یو نیڈ ٹو ڈو کہ آپ جو سبجیکٹ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. یعنی بار بار اسے پڑھ کے رٹا نہیں مارنا ہے. کیا کرنا ہے, 2 یا 3 بار اس کو پڑھنا ہے اور کیا ہے اس کے اندر اس کو سمجھنا ہے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ سمجھنا ہے. انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ, انڈرسٹینڈنگ دا انفارمیشن. آپ کے ٹیکسٹ بک میں کیا ہے یا آپ کے نوٹس میں کیا ہے, اس چیز کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ بک لے کے بیٹھ گئے. میں بھی دیکھتا ہوں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جو لے کے بیٹھ کے ان کے فری پیریڈ میں اگر پڑھنے کے لیے دیا جائے تو کسی کونے میں بیٹھ کے نوٹس پکڑ کے صرف رٹا مارتے رہتے. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ جتنی بار بھی رٹا مار لیں وہ یاد نہیں ہوگا. ہاں, اگر یاد ہو بھی گیا, اگر آپ نے بائی ہارٹ بھی کر لیا, تو بیچ میں سینٹر میں اگر کچھ پوائنٹس آپ کے مس ہو گئے, یاد نہیں آئے, تو ایگزام میں اس کے آگے کا آنسر چھوٹ جائے گا. سینٹر میں کیا ہوتا ہے, بیچ میں کے پوائنٹس اگر چھوٹ گئے, رٹا مارے ہیں, بائی ہارٹ کیے ہیں, کوشچن دیکھنے پر آنسر تو آ گیا لکھنے کے لیے, اب سینٹر میں اسٹک ہو گئے, اب وہاں سے آگے نہیں بڑھ گئے, تو کیا ہوتا ہے, وہاں سے ہم وہیں پر اس آنسر کو چھوڑ دیتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. اس لیے کیا کرنا ہے, رٹا نہیں مارنا ہے. فرسٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. کانسیپٹ کو پہلے ہمیں سمجھنا ہے, انفارمیشن کو, کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں کیا ہے. اگر پہلی بار میں سمجھ میں نہ آئے تو دوسری بار پڑھیے اور پھر تیسری بار پڑھیے, یقیناً تھرڈ ٹائم وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دس از دا فرسٹ پوائنٹ. فرسٹ کیا کرنا ہے, آپ کو انفارمیشن کو جاننا ہے. کیا ہے اس کے اندر کانسیپٹ کو, اس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سمجھنا ہے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ کہتے ہیں, آپ جب سوتے ہیں رات میں تو سونے سے پہلے آج آپ جتنی پڑھائی کیے ہیں تھوڑا اس کو گلانس کر لیں. یعنی سونے سے پہلے ایک بار اس کو دوہرا لیں. سونے سے پہلے کیا کرنا ہے,
दोहराना है। अब देखिए एक बात मैं आपको कहता हूँ, you are the students, whenever you will attend any program, try to keep a notebook and a pen. पेन और नोटबुक रख लें कम से कम, या आपके पास मोबाइल फोन से तो उसमें टाइप कर लें या तो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि एवरीवन्स मेमोरी इज नॉट सेम, सबको सारी चीजें याद नहीं। समझ में आ रहा है? पहले क्या करेंगे आप? इंफॉर्मेशन को समझेंगे, अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग क्या करेंगे, आपने आज जो भी पढ़ा है रात में सोते वक्त उसको ग्लैंस करेंगे, यानी उसको दोहराएंगे, उसको देखेंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि रात में सोते वक्त जो भी चीज हम देख करके, अपनी आंखों से देख करके सोते हैं, वो अपनी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। रात में जो चीज हम अपनी निगाहों से देखते हैं, देख करके जब हम सोते हैं तो वो हमारी मेमोरी में क्या होता है? स्टोर होता है। और सुबह उठ करके एक बार ट्राई करें, रात में आपने जितना देखा था कम से कम उसमें आधा तो आपको याद रह जाएगा, है ना? फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, पहले समझिए। दूसरा पॉइंट, आप सोते वक्त पढ़ी हुई सारी चीजें एक बार क्या करें? उसको दोहरा लें, कॉन्सेंट्रेट करें। अब थर्ड थिंग, आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना है। क्या करेंगे? सेल्फ टेस्ट। अब सेल्फ टेस्ट कैसे करेंगे? नोटबुक सब कुछ जो भी है पढ़ने के बाद उसको बंद करके रख देंगे। अब आप खुद हाथ बांध करके अपने आप को क्वेश्चन करना है और देखे बगैर उसका आंसर रिपीट करना है। क्या करेंगे? नोटबुक्स वगैरह सब बंद कर देंगे, कुछ देखेंगे नहीं पढ़ने के बाद। आफ्टर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? सेल्फ टेस्ट करेंगे, यानी बंद करके उसको रिपीट करेंगे देखे बगैर। तब आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी में कितना स्टोर हुआ है। करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट, उसको कहते हैं स्लीप ऑन इट, यानी सोते वक्त उसको ग्लैंस करें। थर्ड पॉइंट है आपको सेल्फ टेस्ट करना है। क्या करना है? सेल्फ टेस्ट। कैसे करेंगे? पढ़ने का हो गया, खत्म हो गया तो नोटबुक्स बंद किए और बैठ करके उसको रिकॉल करेंगे देखे बगैर। करेंगे इंशाल्लाह? ओके। फिर उसके बाद आपको करना है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में दो थिंग्स इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है? दो। एक चीज, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। क्या है? कॉन्सेप्ट को समझ लेना। सेकेंड थिंग, कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करना। सेकेंड थिंग क्या है? बार बार रिपीट करना। मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट एंड रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है? जब भी फ्री हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आप जो भी आज पढ़ाई किए हैं उसको रिपीट करते रहें ताकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। वो कैसे होता है? आप पढ़ते रहते हैं तो आपकी शॉर्ट टाइम मेमोरी में रहता है। कहाँ रहता है? शॉर्ट टाइम मेमोरी। शॉर्ट टाइम मेमोरी वो है थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसे हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना, यानी हमेशा के लिए, एक लंबे अरसे के लिए पढ़ी हुई चीजें याद रहनी है, तो उसको क्या करेंगे? चलते फिरते आप रिपीट करते रहेंगे, बुक्स देखे बगैर उसको रिपीट करते रहेंगे। तो रिपीटेशन से क्या होता है? वो चीजें आपके मेमोरी में स्टोर। ये फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट, उसे बोलते हैं राइट इट आउट। WRIT, राइट। यानी जो कुछ हमने पढ़ा, नोटबुक बंद किए, पेपर लिए, शीट ऑफ पेपर, और देखे बगैर उसको लिखना शुरू किया। क्या करते हैं? देखे बगैर लिखना शुरू करेंगे। हाँ, अगर कहीं स्टक हुई तो नोटबुक ओपन करके एक पॉइंट देख लें, फिर वहां से लिखना शुरू करें। एंड वन थिंग इज दैट राइटिंग वन टाइम इज बेटर देन रीडिंग 10 टाइम्स। क्या है? राइटिंग वन टाइम इज बेटर देन रीडिंग
10 times, 10 بار پڑھنے سے بہتر ہے آپ ایک بار لکھو، کیونکہ یہ ڈاکٹرز کا اور سب کا یہ کہنا ہے کہ there is a strong connection between hand and brain. کیا ہے؟ ہاتھ اور ذہن کو ایک strong connection ہے، اس لیے جو بھی آپ لکھتے ہیں وہ بہت جلد ذہن میں سما جاتا ہے. سبحان اللہ. لکھنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بہت جلد مائنڈ میں اسٹور ہو جاتی ہیں. اس لیے کیا کریں؟ پڑھنے کے بعد اس کو لکھا کریں. اب پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی کو یاد نہیں ہوا تو اس چیز کو یاد ہونے تک ریپیٹیڈلی لکھتے رہیں. یاد ہونے تک کیا کریں گے؟ ریپیٹیڈلی لکھتے رہیں گے. اب اس کے بعد 6 پوائنٹ، اس کو کہتے ہیں ٹاک ٹو یور سیلف. کیا ہے؟ ٹاک ٹو یور سیلف، یعنی جو کچھ آپ پڑھے ہیں وہ خود کو ایکسپلین کریں. کیا کریں گے؟ خود کو ایکسپلین. جیسے ٹیچر آپ کو کالج میں کلاس میں ایکسپلین کرتے ہیں، ٹیچرز لیکچررز، ویسے ان پوائنٹس کو خود کو ایکسپلین کریں. ٹاک ٹو یور سیلف. اگر خود کو ایکسپلین نہ کر سکتے ہو، سمجھ لیں دیوار کو اسٹوڈنٹ سمجھے، آپ کا اسٹوڈنٹ سمجھے دیوار کو، اپنا پڑھا ہوا کانسیپٹ کو اس دیوار کو ایکسپلین کریں. ہاں اس میں تھوڑا شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ آس پاس والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لیکن سب سے بیسٹ ایفیکٹ آپ کو اس سے ملے گا. کیا کرنے سے؟ اپنا پڑھا ہوا پورا کانسیپٹ یا تو خود کو ایکسپلین کریں، ٹاک ٹو یور سیلف، یا تو دیوار کو ایکسپلین کریں. جس طریقے سے ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین کرتا ہے ویسے دیوار کو ایکسپلین کریں. then that increases your memory power. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. 6 پوائنٹ کیا ہے؟ ٹاک ٹو یور سیلف. نیکسٹ ایکسرسائز. 7 پوائنٹ کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز کرنا ہے. کس طرح کی ایکسرسائز کریں گے آپ؟ اب اسٹوڈنٹس میں کہہ دوں تو وہ کل سے جم جانا بھی شروع ہو جاتے ہیں. ہاں ایکسرسائز کرنا ہے اپنی طبیعت کے مطابق. اوکے، مارننگ واک پہ جانا، ایوننگ واک پہ جانا، یا تھوڑا گھر میں ہی جاگنگ ٹائپ کر لینا. اس طریقے سے ایکسرسائز کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ہیلتھ امپرومنٹ ہوتی ہے. فرسٹ پوائنٹ. اور ہیلتھ اچھی رہی تو آپ لانگ ٹرم تک بیٹھ کر کے پڑھائی کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ، برین میں جو اسٹوریج پارٹ ہے جہاں پر پڑھی ہوئی چیزیں اسٹور ہوتی ہے، ہماری یادداشت جہاں ہوتی ہے، اس کے سراؤنڈنگس میں ایکسرسائز ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی وجہ سے برین کے اسٹوریج پارٹ کے سراؤنڈنگس میں نیورونز کریٹ ہوتے ہیں. کیا کریٹ ہوتے ہیں؟ نیورونز. یہ نیورونز کیا کرتے ہیں؟ آپ کے میموری پاور کو ہمیشہ ایکٹیو رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کس کو؟ آپ کے میموری پاور کو، نیورونز. تو اگر برین میں نیورونز کو ڈیولپ کرنا ہے، زیادہ بڑھانا ہے، تو آپ کو شارٹ ایکسرسائزز کرنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ ایکسرسائزز. ہاں، اور بیسٹ ایکسرسائز کیا ہے؟ نماز. سبحان اللہ. بیسٹ ایکسرسائز کیا ہے؟ نماز. اسی لیے فجر کا وقت کب ہے؟ صبح صادق کا وقت. اور لوگ جم جانے کا وقت کب ہے؟ the same time. فجر کی نماز پڑھ کے جم جاتے ہیں. کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ پیٹ خالی رہتا ہے، کھائی ہوئی ساری چیزیں ڈائجسٹ ہو گئی ہوتی. اس وقت جا کر کے جم کریں گے تو ایفیکٹ اچھا رہے گا. اس لیے اسلام نے پہلے ہی بتا دیا پیٹ خالی ہو تو تب آ کر کے نماز پڑھو. دوسری ساری ایکسرسائز سے بہتر ہمارے لیے نماز. اور پھر نماز ظہر پڑھیں گے، اور پھر نماز عصر، پھر مغرب، پھر سوتے وقت عشاء. دن میں 5 ٹائمز ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو بیسٹ ایکسرسائز کیا ہے ہمارے لیے؟ نماز. اور کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہی درس سنی دعوت اسلامی آپ کو دی کہ آپ نماز کے بھی پابند ہوں.
اور قرآن بھی پڑھنا سیکھو اور اپنے عقیدے اور اعمال کی بھی حفاظت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے ایجوکیشن بھی حاصل کرو۔ کتنے پوائنٹس ہوئے؟ فرسٹ، انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ۔ نیکسٹ، سوتے وقت اس کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے سوئیں، سلیپ آن اٹ۔ تھرڈ تھنگ کیا کرنا ہے؟ تھرڈ کیا کرنا ہے؟ سیلف ٹیسٹ کرنا ہے، کوئز کرنا ہے، اپنے آپ کو کوسچننگ کرنا ہے۔ تھرڈ تھنگ سیلف ٹیسٹ۔ اور فورتھ کیا ہے؟ ٹاک ٹو یور سیلف، اپنے آپ کو ایکسپلین کرو۔ اوکے، ففتھ تھنگ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ففتھ تھنگ رائٹ اٹ ڈاؤن، لکھنا چاہیے، جو پڑھے ہیں اس کو لکھیں۔ اور سکستھ تھنگ ایکسرسائز کریں گے، ہے نا؟ ایکسرسائز، ڈوئنگ ایکسرسائزز۔ اینڈ لاسٹ تھنگ اینڈ لاسٹ پوائنٹ، ایکسرسائز بھی کی، اب آپ کو کرنا ہے انٹر لیونگ پریکٹس کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انٹر لیونگ پریکٹس۔ واٹ از اٹ؟ انٹر لیونگ پریکٹس۔ انٹر لیونگ پریکٹس کیا ہے؟ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ سمجھ کے ایک ہی سبجیکٹ کو لے کر کے لگاتار 2 سے 3 گھنٹے ٹائم ایک ہی سبجیکٹ کے پیچھے گزارتے ہیں۔ Is it right? Yes or no? You will spend most of your time with your difficult subject. ہے نا؟ ہاں، اگر آپ اس طریقے سے ایک ہی سبجیکٹ کے پیچھے لگ کر کے بیٹھ گئے تو آپ کو زیادہ تر کچھ حاصل نہیں۔ تو ایسا کریں، آدھے گھنٹے میں سبجیکٹس کو چینج کرتے رہیں۔ کیا کریں گے؟ سبجیکٹس کو چینج کریں آدھے گھنٹے میں۔ کیا ہوگا؟ فرسٹ، فار ایگزامپل، فرسٹ آپ نے انگلش سبجیکٹ لیا، ہاف این آور اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ آپ میتھمیٹکس کو جائے، ٹف سبجیکٹ لیجیے، اس کو تھوڑا پریکٹس کیے۔ دین موو ٹو سوشل سائنس، سوشل کو جائے، اس کے ڈیٹس اور اس کی ہسٹریز اس کو یاد کریں۔ اب تینوں کو کلوز کر کے انگلش، میتھمیٹکس اینڈ سوشل سائنس، ایگزامپل دے رہا ہوں، اب یہ تینوں کو کلوز کر کے خود بخود لکھنا شروع کر دیں۔ دیکھیے اس سے آپ کو بہت بہتر ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ شفل کرنا ہے سبجیکٹس۔ کیا کرنا ہے؟ شفل، ایک کے بعد ایک۔ آفٹر ایچ 30 منٹس، آفٹر ایوری ہاف این آور، آپ کو ہر 30 منٹ کے بعد، ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک سبجیکٹ کو چینج کرتے جانا ہے۔ ایک ہی کانسیپٹ میں یا ایک ہی سبجیکٹ میں 2 سے 3 گھنٹے لگاتار نہ بیٹھے، اس سے بور ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ اس سے بور ہو جائیں گے۔ بور ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی بکس اٹھا کے رکھ دیے، اب یا تو موبائل فون یا تو ٹی وی، اگر دونوں نہیں ہے تو سونے کے لیے تکیا، ہے نا؟ ہاں، اور لاسٹ پوائنٹ، اچھی نیند کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اچھی نیند۔ حضرت آئے تھے سنی دعوت اسلامی کی امید ٹیم سے، انہوں نے بتا دیا اچھی نیند کرنا ہے، بلکہ صبح 10 بجے تک سوئیں گے 10 بجے تک۔ اسکول کالج کتنے بجے جانا ہے؟ 9 بجے، تو 9 بجے اٹھیں گے۔ کتنے بجے اٹھیں گے؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے۔ اوکے، سلیپ ایٹ 11، کتنے بجے سوئیں گے؟ 11 بجے سوئیں گے، کیونکہ ابھی ایگزام قریب ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں اور تھوڑا اچھا ٹائم بتا دیتا۔ ایگزام قریب ہے تو تھوڑا نیند کو بھی جانے دو۔ 11 بجے سوئیں گے اور 5 بجے اٹھ جائیں۔ کتنے بجے؟ 5 بجے، ٹوٹلی 6 آورس۔ کتنا؟ 6 آورس۔ ہاں، اگر سینٹر میں آپ کو ٹائم ملا، جیسا کہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جو چیز بھی بتائیں گے اسلام کے مطابق بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد بازار میں ٹہلنے کے لیے آپ چلے جایا کرتے تھے، بازار میں ٹہلنے جایا کرتے تھے۔ اور بتاؤں میں آپ کو آپ کی عادت کریمہ کیا تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا بازار گھوم کر کے واپس دوبارہ اپنے گھر لوٹنے تک
جو کوئی ملتا سب کو سلام کیا. اور یہ نہیں کہ صرف بڑے کو کر دیا اور چھوٹے کو چھوڑ دیا, نہیں, اگر چھوٹا سال کا بچہ بھی ملا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی سلام کیا. تو دیکھیے کون سلام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو خود سلام کر کے بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, اے میری امت, آنے والے امتیوں, دیکھ لو مسلمان کوئی بھی ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے جوان ہو یا بچہ ہو, سب کو تم سلام کیا. تو یہ عصر اور مغرب کے بیچ کا ٹائم آپ کے لیے تو ٹیوشنز ہوں گے, ٹیوشنز کو جانے والوں کے لیے ٹیوشنز ہوں گے, اور جو ٹیوشنز کو نہیں جاتے وہ تھوڑا, اب ایسا نہیں کہ پورا 1-2 گھنٹے جا کر کے ویسٹ کر دیں, نہیں, تھوڑا جا کر کے ادھر ادھر آگے پیچھے گھوم لیں, اپنے دوست سے بات چیت کر لیں, تھوڑا سلام وغیرہ کر لیں, 10-20 منٹ میں پھر واپس آ جائیں. اس سے کیا ہوگا, سارے دن کا آپ کا جو سٹریس ہے آپ کے مائنڈ سے سٹریس نکل جائے. تو جب کیا ہوگا, فری آف مائنڈ ہوں گے, مغرب کی نماز پڑھیے, فوراً مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ اسٹڈیز کی طرف لوٹ جائیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. کریں گے انشاءاللہ. کتنے پوائنٹس بتایا میں نے آج؟ 7 پوائنٹس. یاد ہے؟ نمبر 1 انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. نمبر 2 سلیپ آن اٹ, یعنی سوتے وقت پڑھ لیں. نمبر 3 سیلف ٹیسٹ, اوکے, خود کو کوئز کرنا ہے, خود کو کوشچننگ کرنا ہے. نمبر 4 رائٹ اٹ آؤٹ, ڈاؤن نہیں, آن اٹ نہیں, رائٹ اٹ آؤٹ, یعنی اس کو لکھا کریں, ریپیٹیولی لکھا کریں, رائٹ اٹ آؤٹ. اسی لیے ٹیچرز آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں لکھنے کے لیے تاکہ پریکٹس ہو, اوکے. تو ٹیچرز جو ہوم ورک دیتے ہیں آن ٹائم وہ ورک کر کے دیکھیے آپ کو کتنا پریکٹس ہو جائے, ہے نا. نمبر 6 ٹاک ٹو یور سیلف, یعنی اپنے آپ کو ایکسپلین کیجیے, جو کچھ پڑھے وہ خود کو ایکسپلین کیجیے, یا تو دیوار کو یا بورڈ کو, گھر میں کسی چیز کو ایکسپلین کیجیے. اگر آپ کے والدین سنتے ہیں, if they are interested, explain it to them, آپ ان کو ایکسپلین کریں, وہ اور بھی خوش ہو جائیں. اب والدین خوش ہو کے دعائیں دے دیے نا تو انشاءاللہ سمجھ لیے کہ ایگزام آپ کا پاس ہے. مطلب محنت تو کرنا, ایسا نہیں کہ حضرت آپ بتائے تھے امی ابا دعا کر دی تو ایگزام پاس ہو جائے. یقیناً ان کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ ایگزام پاس ہوگا, آپ کو بھی محنت کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اینڈ لاسٹ پوائنٹ ایکسرسائز. کیسے 2-3 گھنٹے ویسٹ نہیں کرنا. بیسٹ ایکسرسائز بتایا, کیا بتایا میں نے؟ نماز. ہاں, ایک اور بات, اگر گھر کسی کا مسجد سے دور ہے وہ بھی مسجد کو چل کر کے آئیں. کیسے آئیں گے؟ چل کر کے. فجر میں اٹھ کے چل کر کے مسجد کو آئے تو واکنگ ہو گئی, ہوئی نا واکنگ. مسجد میں نماز ادا کی تو شارٹ ایکسرسائز ہو گئی. پھر دوبارہ نماز کے آپ چل کے گھر واپس جائیں تو دوبارہ واکنگ ہو گئی. تو آپ کو جو چیزیں ایکسرسائز سے ملنی تھی وہ ساری چیزیں فجر کی نماز میں حاصل ہوئی. آئیں گے انشاءاللہ. ان پوائنٹس کو آپ نے نوٹ کیا, اس پر کانسنٹریٹ کریں گے انشاءاللہ. کل آپ کو کیا کرنا ہے؟ what will you do tomorrow? Important things you need to ask to your teachers and lecturers. آپ کے ٹیچرز کو, آپ کے لیکچررز کو important things کون سے ہیں in each subject and in every lesson اور ایوری چیپٹر, کہ جب وہ فری ہوتے ہیں, جب آپ فری رہتے ہیں, آفٹر لنچ, دوپہر کے لنچ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گھومنے میں, کھیلنے میں گزار دیتے ہیں. بیٹر ٹو کانٹیکٹ دی ٹیچرز, جسٹ گو اینڈ میٹ دیم. ان کو پوچھیے کہ سر مجھے امپورٹنٹ تھنگس پوائنٹ کر کے دیجیے. ڈیلی ایک چیپٹر کیوں نہ ہو, ہر سبجیکٹ سے ڈیلی ایک چیپٹر میں نوٹ کروائیے, اور آ کر کے جو پوائنٹس میں نے بتایا اس طریقے سے اس کو فالو کیجیے. انشاءاللہ you will get good marks in your exams.
کریں گے انشاءاللہ. ہاں ایک بات، ایک آخری بات میں بتا کہ کبھی بھی اوکے ایگزامس کے نیئر پڑھنے کے لیے پورا سال ویسٹ مت کیجیے. ڈونٹ ویسٹ دا کمپلیٹ ایئر اور دا کمپلیٹ سیمسٹر. I know public exam for 8th and 9th. Am I right? 8th اور 9th کے لیے بھی کیا ہے؟ پبلک ایگزام ہے نا. پیپرز دوسری اسکولس کو جاتے ہیں ویلیویشن کے لیے. دوسرے گاؤں نہیں جاتے بلکہ آپ ہی کے گاؤں کے دوسرے اسکولس کو جاتے ہیں نا. تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے. You need to struggle hard. کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے دعا کریں کہ جو کچھ میں نے آج کہا ہے، اور آپ سے لاسٹ ریکویسٹ ہے، ہماری سنی دعوت اسلامی کے ایجوکیٹڈس کی ونگ ہے جسے ہم امید کہتے ہیں. اس کی امید الحمدللہ سرا سے، میں سرا کا کریگ ممبر ہوں. ویسے ہی آپ حضرات بھی، آپ کے یہاں حضرت ہیں حضرت علامہ مولانا مجاہد رضا صاحب اور ذمہ دار ہیں شعیب بھائی صاحب. ان سے کانٹیکٹ کیجیے اور ٹیم امید آپ یہاں بھی اسٹارٹ کیجیے. یہاں بھی اسٹارٹ کریں امید کو، اور یہاں کے لوکل ٹیچرز اور لوکل لیکچرز کو لا کر کے ہر سبجیکٹ کے بارے میں ان سے گائیڈنس لیں. اور صرف ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ ہر فیلڈ میں. اوکے اچھے بزنس مینس کو لائیے، بزنس فیلڈ میں لیکچرز دلوائیے. اور سب ہمارے ہو تو کتنا اچھا ہے. بزنس مینس بھی ہمارے ہو، انجینئرس بھی ہمارے ہو، ڈاکٹرس بھی ہمارے ہو، ٹیچرس اینڈ لیکچررس بھی ہمارے ہو، سائنٹسٹ بھی ہمارے ہو. سب ہمارے ہو تو کیسا ہے. اس پر ہماری محنت کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کچھ بھی لفظ خطائیں ہوئی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسط سے اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے. ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، جو یہ چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے یاد نہیں رہتا پڑھنے کے بعد، ان کے لیے ایک قرآن کی آیت کریمہ ہے. وہ آیت کریمہ یہ ہے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما. کیا ہے؟ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما. جب یاد آئے آپ کو اس کو پڑھتے رہیں سارے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو مضبوط فرمائے گا. It will increase your memory. تو اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ. السلام